Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ سب کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آج ہم 6 والے رکوع کا نیکسٹ پارٹ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایہا، اے لوگو، الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص بدلہ لینا، فی القتلی مقتولوں کے معاملے میں، الحر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام، بالعبد بدلے غلام کے، والانثی اور عورت، بالانثی بدلے عورت کے، فمن پھر جو کوئی جس کو عفیہ معافی مل جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اپنے بھائی سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیچھا کرنا ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، باحسان خوبی کے ساتھ، ذالک یہ، تخفیف ایک طرح کی آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور ایک مہربانی ہے، فمن پھر جس نے اعتدی زیادتی کی، بعد ذالک اس کے، فلہ تو اس کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، یعنی اگر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کیا ہے تو پھر جو قاتل ہے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اس کو کیا بدلہ لیا جائے گا؟ جس نے قتل کیا اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے کہ آزاد کے بدلے میں وہی آزاد قاتل۔ اگر کوئی شخص آزاد ہے اور اس نے قتل کیا ہے تو پھر اس شخص کو ہی قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو یا اس کے کسی اور رشتہ دار کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جس نے قتل کیا وہی قتل ہوگا، اور غلام کے بدلے میں وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو دیت ادا کرنا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک طرح کی آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد جس نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اگر کوئی قاتل جو ہے، کوئی مقتول جس کا بندہ یا جس کے گھر والا کوئی قتل ہو گیا، اگر وہ معاف کرنا چاہے قاتل کو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک آسانی ہے۔ تو پھر جب کوئی معاف کرے گا تو پھر جنہوں نے قتل کیا ہے وہ ان کو دیت دیں گے۔ دیت کتنی ہوتی ہے؟ ایک انسان کی 100 اونٹ یا اس کے برابر رقم، یہ دینا جو ہے لازم ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ دی جائے تو زیادتی ہے۔ اور اگر کوئی اس سے زیادہ طلب کرے، 100 اونٹوں سے زیادہ، یعنی کسی نے اگر دیت دی ہے، پوری دی ہے، لیکن جن کا جو مقتول تھے ان کے جو وارثین ہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہمیں اور چاہیے، ہمیں دوبارہ دو، تو یہ زیادتی ہے۔ یا پھر کسی طرح سے اگر وہ بعد میں نہ دیں، جو قاتل والے ہیں ان کے جو یعنی لواحقین اور دوسرے مقتولوں کو نہ دیں جتنی دیت بنتی تھی، بلکہ ان کو ڈرائیں دھمکائیں کہ ہم نے نہیں دینی، یا کسی نے اگر کیس کیا ہو اور وہ واپس لینے کے لیے ان کو مجبور کریں، تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ زیادتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو پھر زیادتی کرے گا نا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو قاتل ہے اس کا بدلہ قتل ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی معاف کرنا چاہے معروف طریقے سے تو پھر اس کو دیت ادا کرنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح کی آسانی رکھی ہے اور مہربانی رکھی ہے، کس کے لیے؟ جس نے قتل کر دیا تھا۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب کوئی بے گناہ قتل جو ہے اس کو کیا جائے، یعنی کوئی پتھر لگنے سے شہید ہو گیا، مر گیا، کوئی جو ہے روڈ ایکسیڈنٹ پہ مارا گیا، یا کوئی ایسا نقصان جو کوئی جانتے بوجھتے ہوئے نہ کرے بلکہ اس سے غلطی سے ہو جائے، تب دیت واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے نا کسی دوسرے انسان کو،
تو اس کا بدلہ جو ہے وہ قتل ہی ہے، اور جب تک قتل نہ کیا جائے نا معاشرے کا بگاڑ ختم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، جب ایک بندے کو پتہ ہے نا کہ اگر میں نے اس شخص کو مار دیا تو میں بھی جاؤں گا، تو پھر وہ اس چیز کے بارے میں تھوڑا سوچتا ہے اور پھر وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں پیسے دے کے تو چھوٹ تو جاؤں گا ہی، تو جو لوگ امیر ہیں وہ تو جس کو مرضی مار دیں، بعد میں وہ پیسے دے دیں اس کو، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ پیسے کسی کو دے دینے سے ان کے جو نقصان ہو گیا جانی وہ تو پورا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے غلطی سے، جیسے روڈ ایکسیڈنٹ پہ اگر کسی سے حادثہ پیش آیا اور کسی کا قتل ہو گیا، کوئی مر گیا ہے، تو اس میں جو جس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اس نے سوچا نہیں تھا کہ میں اس کو ماروں گا، وہ غلطی سے ہو گیا، اس کی بھی غلطی ہے، اور ہو سکتا ہے جو سامنے سے آ رہا ہو جو مر گیا ہے اس کی غلطی ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آسانی رکھی ہے۔ لیکن اگر کوئی زیادتی کرے گا نا، جیسے قاتل جو ہے وہ مقتولین کے لیے، یا مقتولین جو ہے وہ قاتل جو ہے ان سے یعنی دیت لینے کے بعد دوبارہ کہیں کہ نہیں اب ہم نے اپنے جو قتل کا بدلہ وہ دوبارہ لینا، خون کا بدلہ خون سے، تو ان کا بندہ بھی مار دے اور دیت بھی وصول کر لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی قصاص، بدلہ لینے میں، حیاتن ایک طرح کی زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ۔ یعنی قصاص کیا ہوتا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے، اگر کسی نے قتل کیا تو اس کا بھی قتل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ایک طرح کی زندگی ہے۔ قتل کرنے میں زندگی کیسے ہے؟ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جب کسی انسان کو پتا کہ اگر میں نے قتل کیا تو میں بھی تو مر ہی جاؤں گا، تو پھر وہ سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھائے گا، پھر وہ سوچے گا کہ میں نے بھی مر جانا ہے، تو پھر مجھے اس کو مار کے کچھ نہیں حاصل ہونا، تو اس لیے وہ پھر دوسرے بندے کو جو ہے قتل نہیں کرے گا، اس سے دوری اختیار کرے گا، یا پھر خوف جو ہے اس وجہ سے کہ میں بھی مارا جاؤں گا یا میرے سے بھی بدلہ پورا لیا جائے گا، یہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہے گا کہ میں بھی جو ہے کسی کو مار دوں اور خود بھی مر جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی ایک طرح سے زندگی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ، تتقون یعنی تقوی اختیار کرو۔ کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، اذا، جب، حضر آئے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، ان اگر ترکا، اس نے چھوڑا، خیرا، کچھ مال، الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقاً، لازم ہے، علی المتقین، متقی لوگوں پر، تم پر فرض کیا گیا، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے، متقی لوگوں پر لازم ہے۔ یعنی جو بھی شخص جو ہے اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے یا کسی بھی طرح اگر کسی کو موت آ گئی ہے اور جو بھی اس نے مال چھوڑا ہے تو پھر وہ اپنے والدین کو اور رشتہ داروں کو، یعنی جو اس کے پیارے ہیں، ان کے لیے وصیت کرے۔ یہ آیت بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیات نازل کر دی تھی اور ہر بندے کو اس کا حصہ دے دیا تھا، تو پھر یہ آیت جو تھی منسوخ ہو گئی تھی، یعنی یہ حکم بعد میں ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ پہلے حکم دیا گیا تھا جب ابھی وراثت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تب ہر انسان اپنی مرضی سے کسی کو وصیت کر سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا ہے، متقی لوگوں پر لازم ہے۔ فمن، پھر جو کوئی، بدلہ ہو، بدل ڈالے اس کو، بعد ما، اس کے جو سمعہ ہو، سن چکا اسے، فإنما، تو یقیناً، اسم ہو، گناہ اس کا، علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو، یبدلونہ، بدلیں اس کو، انا، یقیناً، اللہ تعالیٰ، سمیع، سب کچھ سننے والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا۔ پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو، تو یقیناً اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے اپنی موت کے وقت وصیت کی ہے کہ میری یہ پراپرٹی ہے، یہ میرا مال ہے، یہ فلاں کو دینا ہے، میرے بچوں کو یا میرے والدین کو یا میرے رشتہ داروں کو، لیکن اب جب اس کی موت کا وقت تھا تو اس کے پاس کوئی ایسا شخص تھا جس کے دل میں جو ہے تھوڑا سا لالچ آ گیا، حسد آ گیا، اور اس نے کیا کیا، اس کی وصیت کو بدل دیا اور مال کو اپنے پاس لے لیا، یا کسی نہ کسی طرح سے جو اس نے وصیت کی تھی اس کو بدل دیا، تو پھر جس نے بدلا ہے نا گناہ اس کو ملے گا۔ جو شخص مر گیا اس نے تو صحیح وصیت کی تھی نا، تو اس کو اس چیز کا گناہ نہیں ملے گا۔ گناہ کس کو ملے گا؟ جو
جس نے وصیت کی تھی اس کو بدل دیا اس کو پھر گناہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ فمن پھر جو کوئی خافہ ڈرے من موسن وصیت کرنے والے سے جنفن کسی قسم کی طرفداری او اسمن یا گناہ کا فاصلح بس وہ صلح کروا دے بینہم درمیان ان کے فلا تو نہیں اسم کوئی گناہ علیہ اس پر انا یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری کرے یا گناہ سے ڈرے بس وہ ان کے درمیان صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی ایک شخص وصیت جو مر رہا ہے یا مرنے والا ہے اس نے وصیت کی ہے لیکن وصیت ایسے کی ہے کہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے، یعنی اس کی اولاد جتنی بھی ہے 2 بیٹے ہیں اگر تو ایک کو بہت زیادہ دے دیا ایک کو کچھ بھی نہیں دیا یا بہت کم دیا برابری نہیں کی یا کسی بھی طرح سے ایسا کوئی بھی اس نے کام جو ہے اس کی وصیت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جائز نہیں ہے، تو پھر اگر کسی نے وصیت سنی ہے تو وہ اس وصیت کو درست کر دے۔ بدلنے سے مراد یہاں پہ درست کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس کام کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے اس طرح سے اگر اس کو بدل دے تو پھر اگر ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ فلا اسم علیہ تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس بارے میں پھر گناہ نہیں دے گا۔ الحمدللہ ہمارا 6 رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah is calling you. Allah is calling you to say